ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں بہت ہی پیارے پروگرام کے ساتھ، جس پروگرام کا نام ہے جی ہاں اسلام فور کڈز۔ جی ہاں، بچوں کے لیے اسلام فور کڈز کا مطلب کیا ہے؟ بچوں کے لیے اسلام۔ اس میں بتایا کیا جاتا ہے؟ اس میں آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے، ہمارا اسلام سیگمنٹ ہوتا ہے، اچھی اچھی باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، عقائد کے بارے میں بتایا جاتا ہے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی سنتے ہیں، ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، مختلف سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی اسی طرح یہ پروگرام چلے گا۔ ایک سوال کر لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین سے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں آپ یہ بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ ہاتھ کھڑا کریں، سب کو پتہ ہے؟ تو پھر ڈائریکٹ ہم مدنی چل کے بعد چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں آپ نے یہ بتانا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس دن، جی ہاں کس دن پیدا ہوئے، وہ دن بتانا ہے آپ نے، یاد رکھیے گا وہ دن بتانا ہے آپ نے۔ اور بھی اگر آپ ڈیٹیل بتانا چاہیں تو وہ بھی بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ تو قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ تو قاری صاحب آج آپ کیا مدنی چینل کے ناظرین کو، بچوں کو کون سی سورت، کون سی آیت پڑھانے جا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ عز و جل پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سورۃ الزلزال کی بقیہ جو 2 آیتیں رہی ہوئی تھیں، یعنی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ اور پہلے پڑھیں گے نہیں، پہلے سنیں گے، توجہ کے ساتھ سننا ہے، اس کے بعد توجہ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد توجہ کے ساتھ، پھر توجہ کے ساتھ سنانا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی ہو گئی؟ پہلی کیا تھی؟ توجہ کے ساتھ سننا، پھر دوسری سمجھنا ہے، تیسری پڑھنا ہے، چوتھی سنانا ہے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بہترین، مدینہ ہوئی ہے۔ چلیں اب پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ قرآن پاک آپ کے سامنے ہے تو نکال لیں، اما پارہ سورۃ الزلزال، ٹھیک ہے؟ وہ کھول لیں اور انگلی وغیرہ رکھ لیں تاکہ آسانی رہے آپ کو سمجھنے میں۔ جب آپ ایک ایک ورڈ کو سمجھیں گے، حرف کو سمجھیں گے انشاءاللہ، پھر کلمے کو سمجھتے چلے جائیں گے، پھر آیت کو سمجھتے چلے جائیں گے، اور اس طرح انشاءاللہ پورا قرآن پاک سمجھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ پیارے بچوں اب آپ نے توجہ کے ساتھ سنا، اب انشاءاللہ ہم توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن يعمل، ماشاءاللہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے۔ اب پیارے بچوں اس میں فمن، نون ساکن کے بعد یا آ گیا، یہ قاعدہ لگتا ہے ادغام کا۔ کس کا قاعدہ لگتا ہے؟ ادغام کی معنی کیا ہے؟ ملانا، ٹھیک ہے؟ کیا ہے قاعدہ؟ ملانا، ٹھیک ہے؟
تو اس میں ہم نون کو کیا کریں گے؟ یا میں ملا دیں گے. کیا کریں گے؟ ملا دیں گے. ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب نون کی آواز یا میں جب داخل ہوگی تو نون کامل طور پہ مکمل طور پہ ادا نہیں ہوگا بلکہ غنّے کی صورت میں آواز آئے گی. کیسے؟ فَمَن یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعمل. عین کی آواز کلیئر کریں گے بغیر جھٹکے دیے ادا کریں. اس کے بعد لام ساکن ہے, اسلام کو بھی ہلانا نہیں. فَمَن يَعْمَلْ. ماشاءاللہ. ایک آواز کے ساتھ. ٹھیک ہے پیارے بچوں, لیٹ نہیں ہونا, ایک آواز کے ساتھ. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی بڑھ جاتی ہے, پڑھنے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. اب جب آپ دوسرے کے ساتھ الگ ہوں گے نا تو کیا ہوگا؟ آپ پیچھے رہ جائیں گے. کیا ہوگا؟ آپ نے پیچھے نہیں رہنا, آپ نے ایک ساتھ سب کے ساتھ مل کے چلنا ہے. فَمَن يَعْمَلْ. ماشاءاللہ. مثقال. سا کی ادائیگی کلیئر کریں گے, سیٹی سے نہیں. سین اگر اس کو سا کی بجائے سین پڑھیں گے تو پھر سیٹی کی آواز آئے گی. اور اگر سا ادا کیا تو کیا ہوگا؟ مثقال. بہت اچھے. قاف موٹا ادا کریں گے. صحیح ہے, اس کو قاف کو موٹا. اچھا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حروف مستعلیہ جب کبھی بھی آ جائیں اور اس کے بعد الف بھی آئے تو وہ جو الف آتا ہے مستعلیہ کے بعد جو الف آتا ہے وہ بھی موٹا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ موٹا. یعنی قاف تو موٹا ہوگا مستعلیہ, اس کے بعد والا الف بھی موٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مثقال. بہت اچھے. ذرۃ. ذرۃ. یہاں زال کی ادائیگی کلیئر کریں گے, زا سے بدلیں گے نہیں. ذرۃ. ماشاءاللہ. اچھا پیارے بچوں, اب خا آگے آ گیا تو اس وجہ سے تنوین کے بعد جب کبھی حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا قاعدہ ہوگا؟ اظہار ہلکی, یعنی غنہ نہیں کریں گے. ذرۃ خیرا یرہ. ماشاءاللہ. خی حرف لین کو نرمی سے ادا کریں گے, خا کو پر رکھیں گے اور تنوین کے بعد پیارے بچوں پھر یا آ گیا. اب دیکھیں پیارے بچوں, یہاں نون کے بعد یا تھا اور یہاں تنوین کے بعد یا ہے. تو نون ساکن اور تنوین یہ ایک ہی چیز ہے. یہ نون تنوین کہلاتی ہے اور یہ نون ساکن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, چیز ایک ہی ہے. اگر اس کو ہم توڑ کر لکھیں گے تو خیرن کو کیا لکھیں؟ را نون زبر رن, تو نون ساکن ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ تنوین جو ہے یا میں ملے گی, پھر وہی ادغام کا قاعدہ ہوگا. ادغام مع الغنہ, غنّے کے ساتھ ادغام. ٹھیک ہے. را کو پر رکھیں گے, آخر میں الٹا پیش اور کھڑی زیر کبھی پر آخر میں آئے تو وہ ساکن ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ اور کھڑا زبر آخر میں آئے گا تو وہ باقی رہتا ہے. وہ بھی انشاءاللہ آگے مثالیں آئیں گی اس کی. خیرا یرہ. خیرا یرہ. آخر میں پیارے بچوں ہا کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے ورنہ قرآن پاک کا ایک حرف کم ہو جائے گا. اگر ہم نے ہا ادا نہیں کیا تو قرآن پاک کا ایک حرف کم ہو جائے گا. تو ہم نے اس کو پورا صحیح ادا کرے. خیرا یرہ. یہ ماشاءاللہ بہت اچھے. اچھا اس میں سے کون پڑھ کے سنائے گا؟ پڑھ کے سنائیں. ایک آیت ہو گئی ہے. ماجد بھائی. حامد بھائی. حامد بھائی. حامد بھائی. ماجد بھائی. یہ صرف ہاں یہ پڑھیں آپ صرف. ماشاءاللہ. تو اب یہ تو پوچھے نا کون سا قاعدہ یہاں لگا ہے قاری صاحب؟ اچھا تو آپ نے بتایا نا قاعدہ بھی لگا ہے یہاں پر. اب یہ فَمَن يَعْمَل میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ حامد بھائی بتائیں. بتا دیں گے. ادغام مع الغنہ. ہاں آج ہمارے ساتھ ماجد بھائی ہیں نا, تو حامد اور ماجد قریب قریب ہے نا, اس لیے تھوڑے سے ماشاءاللہ ہو گئے. تو ماشاءاللہ اچھا بتائیں حامد بھائی نے, کیا ہے یہ؟ فَمَن يَعْمَلْ. کیا قاعدہ لگا؟ ادغام ماشاءاللہ ادغام مع الغنہ. مع الغنہ. ادغام مع الغنہ. پیارے بچے بہت اچھا آپ نے بتایا. یہ اگلا کلمہ کون پڑھیں گے؟ سراج بھائی. مثقال. بہت اچھے ماشاءاللہ, بہت اچھا پڑھا. اچھا یہ قاف کے بعد الف ہے, اس کو باریک کریں گے یا پر؟ پر. کیوں پر کریں گے؟ الف سے پہلے پر حرف آئے. پر حرف آ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی الف سے پہلے پر حرف آنے کی وجہ سے الف بھی پر ہو جائے گا. ماشاءاللہ بہت اچھے. اچھا یہ کلمہ کون پڑھیں گے؟ یہ ادھر سے عزیر شاہ صاحب پڑھیں گے. ذرۃ.
ہاں را کو پر کرنا ہے، پھر دوبارہ. ذرة. بہت اچھے، آپ نے بہت اچھا پڑھا. اچھا یہ بتائیے اس میں کون سا قاعدہ لگا، یہ آپ کو بتائیں، کون بتائے گا یہ؟ کون بتائے گا؟ ذراتن خیر، آگے ہاں ملانے کی صورت میں. ملانے کی صورت میں. ہاں آپ بتائیں کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ غنہ کریں گے یہاں پر؟ جی چلے سراج بھائی بتائیں گے. نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا. ہلکی میں سے کیا بات. حرف ہلکی میں سے خا آ گیا، ماشاءاللہ حرف آ گیا. جب تنوین کے بعد پیارے بچوں یا نون ساکن کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آگے آئے گا تو وہاں غنہ نہیں کریں گے، اظہار ہلکی کا قاعدہ. ٹھیک ہے، جب ہم ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ صرف یہاں تک پڑھیں گے ملا کر. کون پڑھیں گے؟ یہ پڑھیں گے ہماری، یہ کیا نام ہے؟ حسن بھائی ماشاءاللہ پڑھیں. یہاں ضرورت مائک میں بہت اچھے، دوبارہ پڑھیں. ذرة خيرا يره. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا. ذرتن جو ہے پیارے بچوں اب تنوین کے بعد خا آنے کی وجہ سے یہاں پر اظہار ہلکی کا قاعدہ ہو، غنہ نہیں کریں. اچھا خیرن یرا، اچھا یہ کون بتائے؟ عبید بھائی بتائیں گے کہ اس میں کون سا قاعدہ لگتا ہے یہاں اس کو ملانے کی صورت میں؟ ادغام کا قاعدہ. ادغام کے دو ہوتے ہیں. ادغام ہے ید ملون بھی ہے. ایک ہوتا ہے غنے کے ساتھ، ایک ہوتا ہے بغیر غنے کے. ہم کیا کریں گے یہاں؟ غنہ کرنا ہے نہیں کرنا؟ مائل گنہ کریں گے. مال غنہ کریں گے، غنے کے ساتھ، یعنی ادغام مال غنہ. ماں کہتے ہیں کس کو؟ ساتھ. غنے کے ساتھ ادغام کریں گے. ٹھیک ہے، ملائیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھے. اب آپ اس کو پورے کلمے کو پڑھ کے بھی سنا دیں یہاں سے. ذرة خيرا يره. ماشاءاللہ بہت اچھے. پیارے بچوں اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ، یہ آیت سیم بالکل پہلے جیسی، یہ صرف اس میں فا تھا، اس میں واو ہے نا، ویسی ہے نا، سیم وہی قاعدے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ہم ادغام کریں گے، ادغام مال غنہ ہوگا. ٹھیک ہے پیارے بچوں، ٹھیک ہے، سامنے بورڈ کی طرف دیکھتے رہیں. اس میں بھی وہی قاعدہ تھا، اس میں بھی وہی قاعدہ. ٹھیک ہے، اور یہ بھی وہی اوپر جیسے ہم نے پڑھا مثقال، آواز نکال کے مثقال، مثقال. بہت اچھے. ذرتن. اچھا اب اس میں اور اس میں ایک قاعدے میں فرق ہوگا کہ اب جب ہم یہاں پر کریں گے، کون بتائے گا اس کا فرق؟ کوئی کسی کو آتا ہے؟ ماشاءاللہ، کیونکہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں تو اب یہ قواعد بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے. جب ہم یہ تو مدنی چینل کے ناظرین سے ہی پوچھنے چاہیے. ہاں بالکل ماشاءاللہ آپ اتنے سارے قواعد بتاتے چلے جا رہے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ میں کون سا قاعدہ ہے، پھر ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى اس میں بھی دو قاعدے ہیں، اور کالز بھی کچھ شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی کال چلائیے. میرا نام محمد حنزلہ ہے. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈز بہت اچھا لگتا ہے. بہت بہت شکریہ. آج کے سوال کا جواب پیر شریف ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ. جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ پیر شریف کے دن. اور قاری صاحب پیر شریف کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنی یوم ولادت منایا کرتے تھے؟ کون بتائے گا؟ روزہ رکھ کے. جی عزیر صاحب. روزہ رکھ کے. کیا کر کے؟ جی ہاں، پیر شریف کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنی یوم ولادت کو منایا کرتے تھے. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. ماشاءاللہ. پیارے بچوں تو اب اس میں جو ہے یہاں پر جو قاعدہ تھا اس کے تھوڑا سا چینج ہے. کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ اتنے سارے. واہ بھائی آپ بتائیں. یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. اخفا کا قاعدہ ہوگا. اچھا کیوں ہوگا؟ غنہ کریں گے. ہاں کیوں ہوگا اخفا کا قاعدہ اور غنہ کیوں کریں گے ہم، یہ بتائیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو اخفا کا قاعدہ ہوگا. یہاں پہ حرف اخفا میں سے شین آ رہا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. پیارے بچوں ماشاءاللہ. اور ہاں ماشاءاللہ یہ کوالٹی کہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب تنوین کے بعد یہاں پر شین آ رہا ہے، تو جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے جو کہ 15 حروف ہیں، اب یہ یاد کر لیں گے نا، تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. لام تو نہیں ہے، ختم ہو گئے. کاف تک ہی آئیں گے نا، 15 حروف ہو گئے. تو آپ جب گننا شروع کریں گے نا یہ 15 ہو جائیں گے. اچھا حروف ہلکی کتنے ہیں؟ 6. جب نون ساکن تنوین کے بعد حروف ہلکی آئیں گے تو ہم نے وہاں پر غنہ
نہیں کرنا. کون کون سے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ہو گئے. تو پیارے بچوں جب یہ قواعد آپ یاد رکھتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے میں آپ کو بہت مزہ آئے گا جب قواعد کو یوز کریں گے. اب اس کو جب ملا کے ہم پڑھیں گے تو پڑھیں گے ذرۃ شرًا یرہ. ماشاءاللہ. ہم نے یہاں غنہ کیا، را کو پر رکھا جیسے پہلے تھا. اب صرف یہاں غنہ ہوا، پیچھے غنہ نہیں تھا کیونکہ خا حرف ہلکی سے تھا. شرًا یرہ پیارے بچوں شین کی ادائیگی جب بھی کرتے ہیں منہ میں آواز پھیل جاتی ہے. صحیح ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ پھیل جاتی ہے. اچھا اب یہاں تنوین کے بعد تنوین کے بعد یا آیا تو پیارے بچوں یہاں پر بھی ہم وہی قاعدہ جو اوپر گزرا ادغام مع الغنہ وہی قاعدہ لگیں گے. ٹھیک ہے؟ شرًا یرہ. اچھا غنہ جب کریں گے نا تو ایک الف تک ناک میں آواز کو لے کے رکھنا آپ نے. کیسے؟ ذرۃ شرًا یرہ. ماشاءاللہ. اب کوئی پوری آیت سنا دے. کون سنائیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی. یہ ان کو مائک دیں، سیدھے ہاتھ سے دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ پہلی آیت بسم اللہ پڑھ کے سنائیں. بیٹھ کے سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. ماشاءاللہ. پھر اس کو جو ہے پیارے بچوں دوبارہ ایک مرتبہ ریپیٹ کر کے جائیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. نہیں یہ تو آپ آگے چلے گئے نا. اوپر والی پڑھے پہلے، اوپر والی. فمن یعمل مثقال ہاں ذرۃ خیرا یرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلے تھوڑا سا لام ہلکی سی زبر لمبی ہوتی محسوس ہوئی مگر بعد میں آپ نے صحیح کر لی. ماشاءاللہ. آواز پیارے بچے کوشش کیا کریں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین جب کبھی آپ آواز سے پڑھیں گے نا بلند آواز سے تو اس سے آپ کے حروف میں پختگی آئے گی اور بہت اچھے طریقے سے ادا ہوں گے. ٹھیک ہے؟ قاری صاحب بعض کا سانس ٹوٹ جاتا ہے بیچ میں. اب کیا جیسے فمن یعمل مثقال، اب سانس لیا ذرۃ تو اس طرح پڑھنا صحیح ہے؟ وہ سیکھنے کے لیے تو صحیح ہے. سیکھنے کے لیے صحیح ہے. سیکھنے کے لیے جب تک بچے ہیں سیکھ رہے ہیں، ورنہ جب ہمیں سیکھ جائیں گے پھر معنی کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر غلط ہمیں اعادہ کرنا ہوتا ہے. اس لیے جو ہے قرآن کرام فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ پیچھے 2-3 آیتوں سے پیچھے چلے جائے، یعنی پیچھے 2-3 کلمے پیچھے جا کر اور پھر پڑھے، پھر ملا کے پڑھے. ہاں کیونکہ بعض جگہوں پر معنی میں پھر وہ صحیح طریقے سے اس کا بیلنس نہیں بن رہا ہوتا. سیکھنے کے لیے اس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ توڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. بالکل. دوسری آیت آپ پڑھیں گے سراج صاحب. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھی کوشش کی. گلے میں تھوڑا سا جو ہے کچھ کچرا وغیرہ آ گیا نا، آ جاتا ہے، ہو جاتا ہے یہ پڑھنے میں، مگر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے پہلے سے ہی آپ گلے کو صاف کر کے پھر ایک مرتبہ دوبارہ پڑھنے کی کوشش کریں. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ماشاءاللہ بہت اچھے. پیارے بچوں یہ ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اب آپ نے توجہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اچھا پیارے بچوں ابھی تک اگر کسی نے قرآن پاک مدنی چینل کے ناظرین سامنے نہیں ہے تو لے کے رکھیں. جب آپ کے پاس سامنے قرآن پاک ہوگا یا اماں پارہ ہوگا اور یہ سورت نکالیں، جب آپ انگلی رکھ کر پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں وہ بیٹھتا چلا جائے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھا. تو انگلی رکھی ہوگی تو ہمیں صحیح معنوں میں پتہ چلے گا. اچھا آپ پیارے بچوں آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کے پاس سامنے نہیں ہے قرآن پاک، ویسے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قرآن پاک سامنے ہو، نہیں تو ہمارے سامنے بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بورڈ پہ، اور کسی وقت دکھایا جاتا ہے کسی وقت نہیں بھی ہوتا. تو آپ کے سامنے ہوگا تو انشاءاللہ آپ انگلی رکھے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کے اندر بہتری پیدا ہوگی. ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. تن میں ہم نے پہلے میں غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو فمئی میں غنہ ہوگا اور خیرین میں غنہ ہوگا، یعنی دونوں میں ادغام، اور ذرتن اس کے بعد خا آنے کی وجہ سے غنہ نہیں کریں گے۔ پیارے بچوں خیال رکھیں، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ماشاء اللہ. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ماشاء اللہ، بہت اچھے، بہت اچھا پڑھا. ماشاءاللہ. تو جی قاری صاحب ماشاءاللہ آج ہم نے یہ سورت ہے سورت زلزال، سورت زلزال کی 2 آیتیں پڑھی ماشاءاللہ، اور بچوں نے بھی کافی اچھا رسپانس دیا ماشاءاللہ، سیکھتے چلے جا رہے ہیں. پہلے قاعدہ سٹارٹ ہوا تھا، اب صورتیں چل رہی ہیں اور یہ چلتی جائیں گی. اب ایک ایک کر کے نعت خواہ اصلاحی بھائی سے انشاءاللہ کچھ کلام سن لیتے ہیں، اور ہم جو ہے اپنے سلسلے میں انشاءاللہ پہلے شامل کر لیتے ہیں. جی عبید بھائی. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ. تو ہی مالک بگنو بر ہے یا اللہ یا اللہ. تو ہی مالک بگنو بر ہے یا اللہ یا اللہ. تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے. تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے. ذات کی تیری سب سے برتر ہے یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ. بخش دے تو تارک مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا. بخش دے تو تارک مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ
دفعہ مل کر کہہ دیں سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبید بھائی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے, اخلاص عطا فرمائے. تو پیارے بچوں, اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ سیگمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ چل رہا ہے نا, قاری صاحب پڑھا رہے ہیں ہمیں انشاءاللہ. ابھی کچھ انشاءاللہ نعت خواں اسلامی بھائی سے بھی ہم نعت خواں جو موجود ہیں ان سے تلاوت سن لیتے ہیں جیسا آپ کا طریقہ ہے قاری صاحب انشاءاللہ. جی آج بھی فَمَن يَعْمَلْ سورۃ زلزال کی کچھ آیتیں ہوں گی ماشاءاللہ. ایک ایک آیت میں پھر آپ بھی صحیح. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. باری باری سے آپ بھی پڑھیں پھر اس کے بعد آپ. ٹھیک ہے. ٹھیک. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اب یہی چیز ہم ترتیل میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ایک ایک آیت اچھا ترتیل. یہ کیا تھا ابھی؟ یہ حدر, یہ حدر تھی. یہ ہم نے اسپیڈ سے جو پڑھا اس کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں پیارے بچوں؟ حدر. حدر. قرآن پاک پڑھنے کے 3 درجے ہیں نا, 3 مراتب ہیں. کون کون سے یاد ہے؟ میں اسپیڈ تیز ہوتی ہے کم ہوتی ہے حدر سے؟ ہاں اب پہلے سراج بھائی بتائیں گے. راج میں بتائیں. حدر تدویر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. تو کہہ دیں آپ سب حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ حوصلہ. ہاں, کوئی بھی اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کریں, اس کی حوصلہ افزائی کریں. اس کے 2 فائدے ہیں. کتنے فائدے ہیں؟ 2 فائدے. اور بھی فائدے ہوں گے لیکن سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا آپ کو؟ ایک تو وہ جو اس نے کام کیا ہے نا اس کو محسوس ہوگا میں نے اچھا کام کیا ہے. اب وہ مزید آگے کرے گا. وہ مثال کے طور پہ کوئی اچھی تلاوت کرتا ہے, کوئی اچھی نعت پڑھتا ہے, اب سب خاموش بیٹھے ہیں, نعت پڑھ کے بیچارہ چلے گیا. اگرچہ نعت پڑھنی ہم نے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حوصلہ افزائی کریں گے تو اس کا کانفیڈنس بڑھے گا. کیا ہوگا؟ کانفیڈنس, اعتماد بڑھے گا اس کا, اور اس کو معلوم ہوگا کہ میں نے اچھا کام کیا ہے, میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے. تو پیارے بچوں حوصلہ افزائی ہمیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, حوصلہ افزائی کریں گے. حوصلہ افزائی کیا ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ اپریشیٹ کرنا. کیا ہوتا ہے اپریشیٹ؟ اسے خوش. ابھی سارا بتا دیا, ابھی پتہ تو کریں. اسے خوش. جی عزیر صاحب. خوش کرنا اسے. خوش کرنا. کس طرح خوش کریں گے آپ؟ تعریف کرنا. اس کی تعریف. تعریف کرنا. ٹھیک ہے. جی سراج صاحب. رہنمائی کرنا. رہنمائی کرنا. تو بہت گہری بات کہہ دی انہوں نے. حوصلہ افزائی کیا ہے بیسیکلی؟ کہ کوئی اچھا کام کرے تو کہتے ہیں نا ایک تھپکی دینا, ہاتھ رکھتے ہیں پیچھے کمر پہ, ماشاء اللہ. کیا کہتے ہیں ہم؟ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تو اس طرح بڑے جو ہے نا کیا کہتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں, تھپکی دے دیتے ہیں, ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو یہ حوصلہ افزائی کے طریقے ہیں. اور ماجد بھائی اس سے ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ بچے بڑے ہر کوئی آگے بڑھتا ہے. بالکل ہے نا, جب آپ کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ نے یہ اچھا کام کیا, تو پھر بندہ اور آگے وہ کرتا ہے میں اور اچھا اور کام کروں گا انشاءاللہ اچھا نیکسٹ ٹائم. حوصلہ افزائی کے مقابل جو ہے حوصلہ شکنی ہے. ڈیپ اس کو یوں کہہ لیں ایک طرح سے کہ بندہ پیچھے ہو جاتا ہے, پھر بالکل بالکل مایوس ہو جائے گا. وہ جب لوگ ایک طرف سے یہاں سے آوازیں سنے گا, باتیں سنے گا کہ کیا کر رہے ہو تم, یوں کر رہے ہو, تم نے صحیح نہیں کیا, وہ ویسے ہی پیچھے ہٹ جائے گا, وہ آگے کام ہی نہیں کرے گا, بڑھے گا ہی نہیں وہ جو کام کرنا تھا اس نے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ کیا کریں گے ہم سب کی
حوصلہ افزائی, اچھے کام پر ہم کیا کریں گے؟ حوصلہ افزائی کریں گے. ماشاء اللہ. تو قاری صاحب بہت اچھا. مرتبہ جیسے ہم کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اب بعض بچے جو ہے تھوڑا کمزور ہوتے ہیں نا, اب اگر کمزور کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے, حوصلہ شکنی کریں گے, اس کو ڈیگریڈ کرتے رہیں گے, وہ تو بیچارہ دل ہار کے بیٹھ جائے گا, وہ سمجھے گا شاید میں پڑھ نہیں پاؤں گا. اب اس کو ہم کہیں گے نہیں ماشاء اللہ آپ نے اچھا پڑھا, مگر تھوڑا سا آپ اور محنت کریں گے نا تو آپ آگے آ جائیں گے. اچھا پھر آپ کہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ محنت کرنا, اب دیکھنا یہ ہمارے ماجد بھائی جو ہے نا سب سے آگے آئیں گے. اگر یہ پیچھے ہوئے جیسے مثال کے طور پر, اور ان کو ہم نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ یہ ایسی محنت کر کے دکھائیں گے, اللہ نے چاہا تو, کہ یہ سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے. ماشاءاللہ. تو پھر یہ ان کے اندر جو ہے نا ایک کانفیڈنٹ پیدا ہوگا اور پھر یہ آگے بڑھیں گے. جب آگے بندہ بڑھتا ہے تو پھر آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک وجہ ہے قاری صاحب, جب کوئی کمزور ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی بھی چیز میں, تو اگر اس سے کوئی پرفارمنس اچھی نہیں ہوئی نا کلاس میں, درجے میں, کس میں بھی, بعض بچے ہنستے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں. اچھا سزا مل گئی مثال کے طور پہ, پھر ہنسیں گے. اب ایک تو اس نے تیاری نہیں کری صحیح سے, اس کو آتا نہیں تھا, اس کو سزا ملی, اس کا اس کا دکھ. اب بچے ہنس رہے ہیں اس کے اوپر, یہ بڑا صدمہ, اتنا بڑا, یعنی کہ دکھ پہ دکھ ملتے جا رہے ہیں اس کو. اب اگلے دن وہ بجائے تیاری کرنے کے وہ کیا کرے گا, وہ تو چھٹی کر لے گا. ہوتا ہے ایسا ہے, چھٹی کر لیتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, ٹینشن میں آ جاتے ہیں. تو یہ بہت یوں سمجھیے الگ اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو ہمیشہ حوصلہ افزائی کریں, اپریشیٹ کرنا سیکھیں, اس سے آپ کو بھی مزہ آئے گا اور سامنے والا جو ہے وہ بھی آگے بڑھے گا انشاءاللہ. ماجد بھائی آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہے نا کہ من ضحک ضحک, بالکل جیسے ہم کہتے ہیں من جد وجدہ, جو کوشش کرتا ہے تو پا لیتا ہے. اسی طرح من ضحک ضحک, جو کسی پر ہنستا ہے پھر وہ ہنسا جاتا ہے. یعنی آج میں کسی پر بچے پر ہنسوں گا کلاس میں, دیکھو انہوں نے یاد نہیں کیا, اچھا میں انہوں نے یاد نہیں کیا, تو پھر نیکسٹ ٹائم کیا ہوگا, مجھ سے غلطی ایسی ہو جائے گی یہ مچ پر ہنس رہے ہوں گے. ماشاءاللہ. اس لیے ہم نے کسی پر ہنسنا نہیں ہے. ماشاءاللہ. کچھ کال بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں قاری صاحب. جی کال دیجیے. میں دلارین جھارکھنڈ سے کر رہا ہوں, آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے, جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. آج آپ کو نعرے سرکار کی آمد مرحبا, سونے کی آمد مرحبا, اچھے کی آمد مرحبا, آقا اتار کی آمد مرحبا. آپ نے کون سا سوال بتایا تھا؟ حضرت علیہ السلام پری شریف کی ولادت ہوئی تھی. آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام عبد الرحمان ہے, میں ضلع رحیم جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. آج میں آپ کو نعرے سناؤں گا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, حسن اور حسین بھی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی بھی جنتی جنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی 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 جنتی. ماشاءاللہ قاری صاحب بہت اچھا رہا, ماشاءاللہ آپ نے پڑھایا, بہت اچھا ہوا ماشاءاللہ. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے, اس سے پہلے ہم کنیز فاطمہ کا ایک کلپ دیکھتے ہیں. ارے یہ کیا آپ نے؟ میں نے تو میک اپ کیا ہے. آپ نے میک اپ نہیں کیا, میک اپ خراب کیا ہے, اور یہ تو چیزوں کو ضائع کرنا ہے. اور بچوں کو تو ویسے بھی میک اپ نہیں لگانا چاہیے, اور ہمیں بڑوں کی چیزیں وہ بھی ان کی اجازت کے بغیر بالکل یوز نہیں کرنی چاہیے. دیکھو دروازے پہ کون ہے, اور ہاں سنو, پوچھ کر دروازہ کھولنا. ارے آ رہے ہیں بھائی, ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ کون؟ میں اریبہ. یہ ارے دروازہ کھولو. السلام علیکم. کیا ہوا اریبہ؟ وعلیکم السلام. دروازہ نہیں کھولیے. ہوا کیا ہے؟ آخر کچھ پتا تو چلے. باہر چڑیل ہے. اف اریبہ, آپ بھی نا, باہر کوئی چڑیل نہیں, یہ رائکا ہے. اس نے امی کا سارا میک اپ اپنے چہرے پہ تھوپ لیا ہے. اریبہ آپ نے دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ ہائے اللہ, میں تو ڈر گئی تھی. تم نے بھی تو خود کو چڑیل بنایا ہوا ہے. آپ خود ہوں گی چڑیل. بری بات
رائکا, تو آپ اریبا آپی کو کہیں نا, یہ بھی تو مجھے چڑیل چڑیل کہہ رہی ہے. ہاں بالکل, انہیں بھی نہیں کہنا چاہیے, یہ بہت بری بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. سوری رائکا, میں نے بھی آپ کو چڑیل کہا تھا, آپ بھی مجھے معاف کر دیں. شاباش, یہ آپ دونوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. تو بچوں, آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کا نام نہیں بگاڑنا, اور نہ ہی مذاق میں کسی کو برے ناموں سے پکارا جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہم نے کسی کو بھی نہیں, اس کا مقصد کیا تھا؟ برے نام سے نہیں, کسی کا نام نہیں بگاڑنا, یہ ہے مقصد. کسی کا نام بھی نہیں بگاڑیں گے, اور کوئی نام بگاڑ رہا ہوگا تو کیا کریں گے؟ ہنسیں گے؟ پھر نہیں, کیا کریں گے؟ پھر حوصلہ افزائی کیا کریں گے؟ ہاں, منع کر دیں گے. تو ماشاءاللہ آپ نے ایک کلپ دیکھا. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور وہ سیگمنٹ ہے محفل بچوں کی. جی ہاں, دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ماشاء اللہ سیگمنٹ ہے بچوں کی, بچوں کی. جی ہاں, بچوں کی محفل نعت کا سیگمنٹ ہے. اب ہوگی انشاءاللہ نعت خوانی, کچھ کلام بھی سلسلے میں شامل کریں گے. تو آئیے نعت خوان کی طرف بڑھتے ہیں. جی فداء الرحمن, ماشاءاللہ کون سا کلام ہے آپ کے پاس؟ ماشاءاللہ میٹھا مدینہ دور ہے, آپ پڑھیے. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد. میٹھا مدینہ دور ہے, جانا بھی ضرور ہے, طیبہ بڑی دور آقا, طیبہ بڑی دور, ہاں طیبہ بڑی دور
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین علی کل حال وکیف حالکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یوسف بھائی کی آمد ہو گئی ہے ماشاء اللہ سلسلے میں. انشاءاللہ ان سے بھی کچھ اچھی باتیں سنیں گے, سیکھیں گے. اور اب سیگمنٹ ہو گیا ہے ہمارا اسلام کی بنیادی باتیں. یوسف بھائی بتائیں گے انشاءاللہ. یوسف بھائی آج کیا ٹاپک لے کر آئے ہیں آپ مدنی چینل کے ناظرین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے بچوں, الحمدللہ پروگرام ہے اسلام فار کڈز, اور اس میں اسلام کے مختلف موضوعات پر پیاری پیاری باتیں ہم سیکھا اور سمجھا کرتے ہیں. اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ بڑوں سے متعلق بھی ہے لیکن خاص طور پر بچوں سے متعلق ہے, اور وہ ہمارا ٹاپک ہے صفائی ستھرائی. ماشاء اللہ. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پاکیزگی, صفائی ستھرائی کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی, ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی. فرمایا کہ الطہور شطر الایمان, النظافۃ من الایمان, الطہور شطر الایمان. فرمایا کہ نظافت یعنی صفائی ستھرائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے. صفائی ستھرائی کو, پاکیزگی کو اسلام کا حصہ قرار دیا گیا ہے. اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے وہ اپنے جسم کو بھی صاف ستھرا رکھے, اپنے لباس کو بھی صاف ستھرا رکھے. آپ دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے بھی ہمیں وضو کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ آپ نے ہاتھ منہ کو دھونا ہے, کلی کرنی ہے, پاؤں کو دھونا ہے. پورا وضو کا طریقہ ہے نا. تو اسی طرح سے آپ کا جسم بھی پاک و صاف ہونا چاہیے, آپ کا لباس بھی پاک و صاف ہونا چاہیے. قرآن کریم میں جو اہل قباء تھے, مسجد قباء والے جو تھے لوگ, ان کا جو اعلیٰ وصف بیان کیا گیا, ان کی جو خوبی بیان کی گئی نا, اس کی بہت بڑی وجہ کیا تھی کہ وہ صفائی ستھرائی کو بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو اسلام کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہے جو صاف ستھرے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کچھ باتیں غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کون کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر بچے صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتے, سستی کر جاتے ہیں؟ ایسی کون کون سی صورتیں ہیں؟ مثال کے طور پر ایک مثال میں دیتا ہوں, باقی ایک مثال آپ بچوں سے لیں گے کیونکہ بچوں کے حالات تو بچوں کو زیادہ پتہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جب بچے مدرسے سے یا اسکول سے گھر واپس لوٹتے ہیں تو یونیفارم چینج کرنے میں بڑی سستی سے کام لیتے ہیں. یونیفارم چینج کرنے میں بڑی سستی سے کام لیتے ہیں. کھیل کود میں لگ جائیں گے, کھانا کھائیں گے, دیگر ایکٹیویٹی میں شریک ہو جائیں گے, لگ جائیں گے, لیکن یونیفارم چینج نہیں کریں گے. امی بھی کہہ رہی ہیں, باجی بھی کہہ رہی ہیں, ہاں کرتا ہوں, ابھی کرتا ہوں, کرتے کرتے بعض بچے شام تک کر دیتے ہیں. کچھ بچے تو کھیلنے کے لیے بھی نکل جاتے ہیں یونیفارم پہن کر. اب وہ کیا ہوتا ہے, اگلے دن پہننے کے قابل نہیں رہتے, اسکول میں گندے ہو گئے, میلے ہو گئے کپڑے. اب پریشانی کس کو ہوگی؟ بچے کو. امی. کس کو پریشانی ہوگی؟ بھائی کپڑے دھونے پڑیں گے نا, گندے کپڑے کس کو دھونے پڑیں گے؟ بچے خود تو دھوتے نہیں ہیں, امی کو دھونے پڑتے ہیں کپڑے, جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, امی کو بھی پریشانی ہوگی. پھر آپ کو اگر تیار ٹائم پر کپڑے ملیں گے نہیں, آپ کو اسکول و مدرسے کے لیے پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. یا کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو کپڑوں کا نا بچے اہتمام اتنا نہیں کرتے. کھانا پینا خود بھی کھا رہے ہیں تو کپڑوں کو بھی کھلا پلا رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں تھوڑا تھوڑا حصہ کپڑوں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں, تو کپڑوں پر نشانات آ جاتے ہیں. کچھ پیتے ہیں تو اس کے نشانات, چائے پی رہے ہیں تو اکثر امی کی ڈانٹ, کہیں نہ کہیں پر چائے کا دھبا پڑ جاتا ہے. اچھا بیٹھتے وقت بھی اہتمام نہیں کرتے تو کہیں پر ایسی جگہ پر بیٹھ گئے کہ جہاں کچھ کھانے کی چیز یا کوئی ایسی چیز پڑی تھی, مٹی پڑی تھی کہ اس کی وجہ سے کپڑے آپ کے خراب ہو گئے, گندے ہو گئے. اہتمام نہیں کرتے. کچھ بچے ہوتے ہیں بڑے نظیف ہوتے ہیں, لیکن کچھ بچے جو ہے نا اس بات کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. ہمارا اسلام اس گندگی کو پسند نہیں کرتا, آلودگی کو, گندگی کو پسند نہیں کرتا. تو لہٰذا ہمیں اپنے لباس کو کیا رکھنا چاہیے؟ صاف ستھرا رکھنا چاہیے. صاف ستھرے بچے ہی الحمدللہ اچھے لگتے ہیں, اور صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں گے تو آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا, عبادت کرنے میں مزہ آئے گا, خشوع و خضوع پیدا ہوگا. جی حامد بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ جب صبح صبح اٹھتے ہیں تو اپنا چہرہ نہیں دھوتے, اتنی دیر لگا دیتے ہیں. ابو بھی بولتے ہیں, امی بھی بولتی ہیں چہرہ دھونے جاؤ تو دھوتے نہیں ہیں. ہوتا ہے سراج بھائی صاحب, بغیر چہرہ دھوئے چلے جاتے ہیں اسکول. مطلب اس میں وہ سستی کر رہے ہیں, دیر کر رہے ہوتے ہیں. بھائی منہ دھو لو اپنا, تو منہ نہیں دھونا,
یا غسل نہیں کرنا ہے, منہ نہیں دھونا ہے, سستی کرنی ہے, ڈائریکٹ جا کر ناشتے کے لیے بیٹھ گئے, پھر منہ پہ جو ہے وہ چھپاک چھپاک چھینٹے مارے اور نکل لیے. تو منہ دھونا, دیکھیں آپ کے چہرے کی صفائی ہوگی, آپ کا چہرہ صاف ستھرا ہوگا تو لوگ آپ کو پسند بھی کریں گے نا. ورنہ آپ یہی منہ لے کر اگر آپ اسکول میں چلے جائیں گے, آپ مدرسے میں چلے جائیں گے, تو ٹیچر دیکھ کر آپ کو کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی نیند پوری نہیں ہوئی ہے کیا, کسی سے لڑائی کر کے آ رہے ہو کیا؟ آپ کا چہرہ دیکھ کر بال بکھرے ہوئے ہیں اور آنکھوں میں جو ہے وہ نیند بھری ہوئی ہے, عجیب سا چہرہ ہو رہا ہے, مٹی مٹی, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ صاف ستھرے ہو کر جائیں, اپنے فیس کو واش کریں, اپنے چہرے کو صاف ستھرا کریں, ہاتھ پاؤں دھوئیں. بلکہ سب سے بہترین طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ اسکول جائیں یا مدرسے جائیں, سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے جائیں. سب سے بہترین طریقہ ہے وضو کر کے جائیں گے تو بہت سارے اعضاء کو آپ اس میں دھو بھی لیں گے اور وضو کرنے کا ثواب بھی ملے گا آپ کو, تو ہے نا. ماشاء اللہ. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مائک دے ذرا. پاؤں اٹھتے ہیں تو امی بولتے ہیں برش کر لیں تو نہیں کرتے. برش بھی دیکھیں آپ, یہ بھی ہو گیا. یہ تو بہت ضروری چیز ہے. یہ صبح برش جو ہے, برش ہو یا پھر مسواک شریف ہو, جی کچھ بھی ہو, دانت صاف کرنا جو ہے, یہ دانت گندے ہوتے ہیں نا جن کے, عجیب سے لگتے ہیں آپ کو. آپ نے دیکھا ہوگا, مثال کے طور پر کوئی آپ کے پاس آتا ہے, اس کے دانت صاف نہیں ہیں, آپ کو اچھا لگے گا وہ بات کرے گا آپ سے؟ اور اگر آپ کے دانت صاف نہیں ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں نا, جب آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ جب دوسرے کے پاس جائیں گے تو اس کو کیسے اچھا لگے گا؟ ایسا ہی اچھا, اس میں تو اب نقصانات بہت سارے ہیں نا ماجد بھائی. دیکھیں ہمارے جو بچے سستی کرتے ہیں نا, اکثر بچوں کا حال یہ, اب چاکلیٹ کھانے کے شوقین, ٹافیاں کھانے کے شوقین, صحیح, ٹھیک ہے, یعنی کھانے کی چیزیں بھی ان کی بڑی جو ہے نا ہائیجینک ہوتی ہے, کہ وہ ایسی ہوتی ہے کہ دانتوں میں جا کے چپک گئی, ٹھیک ہے, اور دانتوں میں لگ گئی ہیں, نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہیں, اور ہم نے دانتوں کو صاف نہیں کرنا ہے. اب کیا ہوگا کہ وہ اندر اپنی جگہ بنا لیتے ہیں, گھر بنائیں گے, اپنے گھر بنائیں گے, اب وہ جا کر بدبو کریں گے, آپ کے دانتوں کو خراب کریں گے, جس کے نتیجے میں کیا ہوگا, دانت خراب ہو جائیں گے, درد کریں گے, دانت کیڑا پڑ جائے گا, دانت نکل جاتے ہیں, داڑھیں خراب ہو جاتی ہے بچوں کی. تو اس کو کیئر کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ کھانا کھاتے ہیں کوئی بھی چیز تو اس کو صاف ستھرا رکھنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. اب دیکھیں نا, آپ کپڑے پہنتے ہیں, میلے ہو جاتے تو اس کو دھوتے ہیں نا, اس کو دھلوایا جاتا ہے تاکہ وہ کلین ہو جائے, صاف ستھرے نظر آئیں. اب دانت بیچارے نظر تو آتے نہیں ہیں, چھپے رہتے ہیں منہ کے اندر, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ان کو صاف نہ کریں. ان کا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ یہ آپ ان کو صاف ستھرا کر کے رکھیں. یہ آپ کا کام کرتے ہیں, آپ ان کو صاف ستھرا رکھیں. یہ آپ کو کھانا ہضم کر کے دیتے ہیں تو آپ جو ہے یہ کھانا آپ کو چبا کر دیتے ہیں, جس کے ذریعے آپ کو کھانا ہضم کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ کم از کم 2 سے 3 بار, یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے مسواک فرماتے, سبحان اللہ, گھر سے باہر تشریف لے کر جاتے مسواک فرماتے, سونے لگتے مسواک فرماتے, جب سونے سے اٹھتے بیدار ہوتے مسواک فرماتے, نماز کی تیاری فرماتے تو مسواک فرماتے. یعنی یہاں تک ہوتا تھا رات کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں تو رات میں بھی مسواک فرماتے ہیں. کیا بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے مسواک شریف رکھی رہتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے تو پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے. لیکن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے, ہمیں سکھانے کے لیے کرتے ہیں, تو لہٰذا اہتمام کرنا چاہیے. اگر آپ نے صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کیا تو پھر آپ کے دانتوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بھی کوئی مثال دے رہے تھے, مائک لیا تھا کے حوالے سے. جی مائک لیا تھا یہ نا, کبھی کوئی بچہ دیر سے سوتا ہے تو دیر سے اٹھتا ہے, مدرسے کے لیے لیٹ ہو جاتا ہے بچہ, لیٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا لیٹ ہو جائیں گے پھر وہ ٹائم نہیں ملے گا صفائی ستھرائی کا. مثال کے طور پر کپڑے جیسے ہیں استری بھی نہیں ہوئے, ایسے ہی پہن لیے, اچھا بغیر, اور پھر منہ بھی صحیح نہیں دھویا, ایسے ہی پانی مارا, بھائی جلدی جلدی جانا ہے, وین نیچے کھڑی ہوئی ہے, نکل گئے, ٹھیک ہے. اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے عزیر شاہ صاحب کیا مثال دیں؟ عزیر شاہ صاحب سوچ رہے ہیں, ابھی سوچ رہے ہیں کوئی مثال ڈھونڈنے کی مثال ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا مثال ہونی چاہیے. بچے صفائی کا اہتمام کہاں کہاں پر نہیں کرتے ہیں. جی شاہ صاحب کوئی مثال آ رہی ہے, کہاں کر سکتے ہیں, کہاں کرنا چاہیے بتائیں. چلیں آپ امامہ آپ مانتے ہیں, ہے نا, امامہ اس کے نیچے ٹوپی پہنتے ہیں, وہ ٹوپی صاف ستھری ہونی چاہیے, کیونکہ اگر ٹوپی کو نہیں دھوئیں گے تو اس میں بو آ سکتی ہے,
ٹھیک ہے, گندگی ہو سکتی ہے, اس کو بھی صاف ستھرا رکھیں. امامہ بھی آپ صاف ستھرا کر کے رکھیں, دھلا ہوا امامہ پہننا چاہیے. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بعض بچے ناخن کاٹنے میں بھی دیر کرتے ہیں. ناخن کاٹنے میں, ناخن کاٹنے میں, ہاں یہ بڑی زبردست مثال وہ ہے. پھر ناخن نہیں کاٹتے, ناخن بڑے ہو گئے, اب وہ پھر اس ناخن کے اندر کیا ہو رہا ہے, پھر وہ سب کچھ آپ کو پتا ہے, اسی سے کھانا جا رہا ہے منہ میں. پھر اس میں تو ہمیں کہا گیا ہے نا کہ اب دیکھیں ہفتے میں ایک بار تو ناخن کاٹ لینا, ٹھیک ہے. اگر اس میں سستی, اب دو طرح کے بچے ہیں, کچھ تو سستی کر رہے ہیں اور کچھ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا فیشن ہے. اچھا ہاں فیشن ہے. اب یہ عجیب سی بات ہے, گندگی میں فیشن کا ہے گا بھائی. اور دوسرا, اچھا اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ماجد بھائی یہ بھی ہوتا ہے, اب ناخن آپ کے بڑے بڑے ہو گئے نا, اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے نیچے کا جو حصہ دھلنا ضروری ہے وضو میں, وہ دھلے گا نہیں, وہ نہیں دھلے گا بھائی, وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا نا, وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا. ناخن آپ کے بڑے ہو گئے تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچ سکے گا. جب پانی نہیں پہنچے گا تو اس کو, اس حصے کو جو پورے والا حصہ کہلاتا ہے, اس کو دھونا تو پانی میں وضو میں شرط ہے, ٹھیک ہے. اب وضو نہیں ہوگا کامل, وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ ناخن کاٹنے ہیں, ایک بات تو یہ, ٹھیک ہے, صفائی کا اہتمام اسی میں. ورنہ آپ کیا کھانا کھائیں گے تو ناخنوں میں جو جمس ہوں گے, جو گندگی لگی ہے, وہ آپ کے پیٹ میں جا سکتی ہے, جو آپ کو نقصان دے سکتی ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ناخن کچھ بچے کاٹنے میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ نیل کٹر سے نہیں کاٹتے بلکہ دانتوں سے کاٹتے ہیں, اور کاٹ کر کچھ باہر پھینک دیتے ہیں اور کچھ نگل لیتے ہیں. اور زیادہ خطرناک, یہ تو اور زیادہ خطرناک ہے بھائی, اس سے بہت ساری بیماری جنم لیتی ہیں. یعنی جو چیز کھانے کے ساتھ نہیں گئی ہوگی نا, وہ ڈائریکٹ جائے گی, ڈائریکٹ جا رہی ہے. تو اسی لیے یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے. پیارے بچوں, اس چیز سے بہت اوائڈ کرنا ہے, بہت بچنا ہے کہ ناخن کاٹیں تو نیل کٹر سے خود نہیں کاٹ سکتے. اپنی امی کو, باجی کو, اپنے ابو کو کہیں کہ آپ کے ناخن کاٹ کر دیں تاکہ آپ کو خود نقصان نہ ہو سکے. بٹ اب خود کوشش نہ کیا کریں, اپنے دانتوں سے نہ کھائیں, یہ صفائی ستھرائی کے بہت خلاف ہے. ٹھیک ہے جی, عزیر شاہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. جب بچے اسکول میں بیٹھتے ہیں تو کوئی بچہ پیچھے سے جوتا مار دیتا ہے بچوں کے کپڑوں میں. جوتا مار دیتے ہیں, اس میں مٹی لگی ہوتی ہے, گندگی لگی ہوتی ہے, کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. یہ کیسے بچے ہم, اب صفائی ستھرائی سے کیسے بچیں؟ کیسے, اب مطلب خود تو اہتمام کر رہے ہیں, کوئی اور کپڑے خراب کر دیتا ہے نا. یہ سمجھایا جائے, ایسے بچوں سے دوستی اول نہ رکھیں. ٹھیک, جو شرارتی بچے ہو نا, اگر آپ ان سے مذاق مسخری کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ کریں گے, اور اگر کنٹینیو آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, آپ کو تنگ کر رہے ہیں, آپ ٹیچر سے بات کر لیں, ٹھیک ہے, کہ ٹیچر یہ مجھے تنگ کرتے ہیں, آپ انہیں سمجھا دیں. بلا وجہ کی شکایتیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن جب بہت تنگ کر رہے ہیں پہلے تو ان سے بات کر لیں کہ یار دیکھیں آپ میرے ساتھ اس طرح کا مذاق نہیں کیا کریں. لیکن پھر بھی نہیں مانتے تو پھر ٹیچر سے بات کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو اس گندگی سے بچا سکیں جو آپ کے کپڑوں کو خراب کر رہی ہے. کچھ بچوں کو تو دیکھا ہے وہ انک پھینک دیتے ہیں, انک, یعنی اسکول سے جب باہر نکلتے ہیں نا, دیکھا اس طرح کا بھی, ایسا بھی ہوتا ہے. اور جب بریک ٹائم ہے یا پھر جا رہے ہیں نا تو انک پھینک کے اس کے بعد دوسری طرف نکل لیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا کس نے انک پھینکی. زیادہ تر یہ ایسا ہوتا ہے کہ پیپر ختم ہو گئے نا, ہاں پیپر ختم ہو گیا بھائی, کیا ہو گیا, پیپر ختم ہو گیا, کیا ہو رہا ہے, انک پھینک رہے ہیں, انک خالی کرنی, اب تو کوئی ہے ہی نہیں اس کا, سب کچھ تو وہ انک پھینک رہے ہوتے ہیں. اس سے دوسروں کے کپڑے خراب, کتنی اذیت کی بات ہے نا. یہ گھر پر جائیں گے تو ان کی امی کو, ان کے گھر والوں کو کتنی تکلیف ہوگی کپڑے صاف کرنے میں. یہ تو بہت بری بات ہے. کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے, اپنے آپ کو بھی گندگی سے بچانا ہے اور دوسروں کو بھی گندگی سے بچانا ہے. ماشاءاللہ. جی حامد بھائی, ٹوپی ایسی گندی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں, پھر صبح اٹھتے تو اس کو بار بار دھونا پڑتا ہے, پھر لیٹ ہو جاتے ہیں اسکول کے لیے. یہ جو مثال دی ہے نا, اس کو پیارے بچوں سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کپڑے اپنے اتارتے ہیں, یونیفارم اتارتے ہیں, گھر کے کپڑے اتار رہے ہیں, اتار کر پھینک دینے کہیں پر بھی, ٹھیک ہے. اب امامہ ہے, ٹوپی ہے, کپڑے ہیں, شرٹ ہے, اتار کر کہیں بھی پھینک دیں گے. اب نتیجہ کیا نکلے گا, آپ نے پہن کر شاید اتنے گندے نہیں کیے ہوں گے جتنے گندے وہ کہیں زمین پر یا کسی گردالو جگہ پر جو ہے وہ گر کر گندے ہو جائیں, کسی کے پاؤں میں آ جائیں گے, گندگی لگتی رہے گی, آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے, نتیجتاً گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہے نا. اس سے اوائڈ کریں, ایسی باتوں سے بچیں, بلکہ اپنی ایک جگہ خاص کر لیں. یہ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے کپڑے ہینگ کرنے کے لیے نا کوئی جگہ خاص کر لیں کہ آپ نے اپنے کپڑے کہاں ہینگ کرنے ہیں, کہاں لٹکانے ہیں, کہاں رکھنے ہیں, تاکہ آپ کو اگر دوبارہ چاہیے نا وہ کپڑے دوبارہ آپ کو ملیں گے. لیکن وہ بچے کہ جن کی کپڑے پھینکنے کی عادت ہے نا,
جب ان کو چاہیے ہوتے ہیں نا تو پھر ڈھونڈ بھی رہے ہوتے ہیں, کپڑے کہاں گئے, میرے کپڑے کہاں گئے, میرے کپڑے کہاں کپڑے گئے, ہو گئے, جوتے ہو گئے, جوتے ہو گئے, جوتے کی بھی یہ بیگ ہو مثال ہے. گیا. تو بہت ساری چیزیں ہیں, کاپیز آ کر پھینک دی, بیگ پھینک دیا, اب آپ ڈھونڈنے میں لگے بھائی کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا. تو ایسے بچے خود بھی پریشان ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسی حرکتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ خود بھی پریشان ہو جائے, دوسرے بھی ہماری وجہ سے پریشان ہو جائیں. ماشاءاللہ. تو آج کا جو موضوع تھا وہ کیا تھا؟ صفائی ستھرائی. کیا تھا؟ صفائی ستھرائی. ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع تھا. صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہم نے سیکھا, سنا. تو اب اس پر کیا کرنا ہے ہم نے؟ عمل کس طرح کریں گے؟ صفائی ستھرائی کر کے. ہاں, صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے کہ جو باتیں بتائی گئی آپ کو ماشاءاللہ سے, اب اس پر آپ نے عمل کرنا ہے کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا ہے, اپنے ناخن تراشنے ہیں, کاٹنے ہیں, ہر ہفتے ویکلی آپ دیکھیں, جب بڑے ہونے لگے آپ کاٹ لیں. اسی طرح اپنے بالوں کا خیال رکھیں, اپنے امامہ شریف کا خیال رکھیں, ٹوپی کا, کپڑے خراب نہ کریں, صحیح ہے, اور دانت صاف کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, تو یہ سب نظافت صفائی ستھرائی میں آ جاتی ہیں. اور اچھا بندہ جو ہے نا وہ پھر کہلاتا ہے, اچھا کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ اچھا, صاف ستھرا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی اچھا کاٹن کا سوٹ پہنے, کوئی مہنگا سوٹ پہنے, کوئی مہنگا سا امامہ خرید لیں, یہ ضروری نہیں ہے. ہو صفائی, صاف ہو, سمپل ہو. کیا ہو؟ صاف ہو اور کیا ہو؟ سمپل ہو. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. ماشاءاللہ یوسف بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, اچھی اچھی باتیں بتائیں. صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہم نے سیکھا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوبارہ کون سے سیگمنٹ کی طرف؟ بچوں کی محفل نعت کی طرف. وعلیکم ورحمۃ اللہ دین سیکھیں اور دنیا کو سکھلائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو سیگمنٹ ہے پیارے بچوں دوبارہ محفل نعت. انشاءاللہ کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں. اب کچھ کلام شامل کرتے ہیں پہلے انشاءاللہ, اس کے بعد ہم. ٹیم مکی کون ہے؟ اور یہ ٹیم مکی. ماشاءاللہ ٹیم مکی بھی ہمارے ساتھ اور ٹیم مدنی بھی ہے. تو کچھ ایکٹیویٹیز بھی کریں گے. اس سے پہلے ایک کلام شامل کرتے ہیں. جو عبید بھائی ماشاءاللہ, عبید بھائی آپ کو کلام سنائیں گے انشاءاللہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. جو تمہارا نہیں اسے ہم نے, جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے, اپنے دل سے نکال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. کوئی اس کو گرا نہیں سکتا, کوئی اس کو گرا نہیں سکتا, جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے, جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے, مجھ کو اچھوں میں ڈال
ماشاءاللہ عبید بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں کلام پڑھا. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. بے شک مصطفیٰ نے ہی سنبھال رکھا ہے. تو پیارے بچوں اب کچھ ایکٹیویٹیز سلسلے میں شامل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹیم مکی کون ہے؟ آپ لوگ ہیں. اور ٹیم مدنی آپ لوگ ہیں. تو ٹھیک ہے, اب کچھ اشارے ہیں ہمارے پاس, صحیح ہے. ایک ایک کر کے ٹیم مکی سے ایک بچہ آئے گا اور ٹیم مدنی سے, ٹھیک ہے. اور آپ نے پرچی اٹھانی ہے, یہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں, آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں. عبید بھائی کیا بتائیں گے, کون آئے گا؟ حامد بھائی آئیں گے ٹیم مکی سے. آ جائیں حامد بھائی, ٹیم مکی سے حامد بھائی آ گئے. ٹیم مدنی سے کون آ رہا ہے؟ عزیر صاحب آ جائیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے اٹھانی ہے ایک پرچی, یہ لیں آپ نکالیں. آپ ایک پرچی اٹھائیں ابھی, بس ابھی آپ نے رکھنا ہے اپنے پاس, کھولنی نہیں ہے. دیکھیں حامد بھائی, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے, چلیں اشارہ کریں, دیکھتے ہیں آپ کی ٹیم والے پہنچتے نہیں پہنچتے. دعا کرنا. دعا کرنا, آسان سا اشارہ ہے. تو آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. انہوں نے جواب دے دیا تو ان کو پوائنٹ ایک مل گیا ہے. ٹیم مکی کو ایک پوائنٹ مل گیا ہے. اب ہے ٹیم مدنی کی باری. عزیر صاحب دیکھتے ہیں کیا اشارہ کرتے ہیں. گانے بتاؤں, سمجھ میں آ گیا؟ چلیں, کیا کرنا؟ سلام کرنا. اور آپ کا جواب بھی درست ہے ماشاءاللہ. ان کا تھا دعا کرنا, اور دعا ہمیں کرنی چاہیے. اور سلام کرنا, سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. جی ہاں, جب بھی کسی سے ملاقات کریں تو سلام کریں سب سے پہلے, ٹھیک ہے پیارے بچوں. اچھا, سلام کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سلام کیسا کرنا ہے؟ پہلے ایک ہوتا ہے السلام علیکم, ایک ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ایک ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں, پورا سلام کرنا ہے. جیسے ہی آپ کسی سے ملاقات کریں تو پہلا لفظ آپ کا کیا ہو؟ سلام ہو. کیا ہو؟ سلام ہو. انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. ماشاءاللہ تشریف رکھیے آپ. ماشاءاللہ دونوں نے ایک ایک پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. اب ہے دوسرے بچے آئیں گے ٹیم مکی سے, آپ آ جائیں. ٹھیک ہے, اور ٹیم مدنی سے کون آئیں گے؟ آ جائیں حمزہ بھائی, آپ ایک پرچی اٹھائیں, ایک پرچی آپ اٹھائیں. ٹھیک, آپ نہیں کھولیں ابھی, ایک منٹ وہاں کیوں دکھا رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, یہ اشارہ دیکھنے آپ کریں, اشارہ کریں, چلیں وہاں کریں نا, ان کو کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اذان کرنا. نماز. ایک منٹ پہلے ایک بات بتائیں, اذان, نماز پڑھنا. دوبارہ اشارہ دوبارہ. نماز پڑھنا. تکبیر تحریمہ تو نہیں ہے؟ نہیں, نماز پڑھنا. یہ تو تکبیر تحریمہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں نماز پڑھنا. کنفرم بتائیں. نماز پڑھنا. نماز پڑھنا. ٹھیک ہے, ان کا جواب, آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. جی آپ دکھائیں پرچی. اشارے آسان آ رہے ہیں ویسے, بتاؤں آپ کو کان میں سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے, چلیں اشارہ کریں, آپ وہاں کریں, وہاں اذان دینا. کیا اشارہ, دوبارہ کریں. اذان دینا. اذان کرنا, کیا اذان دینا. انگلی کیا رکھیں گے آپ؟ ہاں اس طرح, ماشاءاللہ. تو اس طرح آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ. دونوں نے صحیح جوابات حاصل کر لیے ہیں اور ایک ایک پوائنٹ بھی حاصل کر لیا. تو کتنے پوائنٹ ہو گئے ٹیم مکی کے؟ ٹیم مدنی کے 2 پوائنٹ, ٹیم مدنی کے اور 2 پوائنٹ ٹیم مکی کے. ایک اسلامی بھائی دوبارہ ہے دونوں ٹیموں سے, ایک بچے آ جائیں. سراج صاحب آ گئے, اور ایک آپ آ جائیں. چلے ٹھیک ہے جی. سراج صاحب پرچی اٹھائیں آپ بھی ایک پرچی نکالیں. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ چلیں اشارہ کریں. کلی کرنا. کلی کرنا. وضو کرنا. پہلے آپ بتائیں, ڈیسائیڈ کریں. وضو کرنا. دوبارہ کریں. وضو کرنا. اب ہاتھ دھو رہے ہیں, پہلے کلی کر لیتے. کیا کرنا ہے بھائی؟ وضو کرنا. کلی کرنا ہے. عبید بھائی کہہ رہے ہیں کلی کرنا ہے. وضو کرنا. وضو کرنا. حامد بھائی کہہ رہے ہیں وضو کرنا. ایک بتائیں نا, وضو کرنا. 2 آ رہے ہیں جواب, تو متفق ہو جائیں. وضو کرنا. وضو کرنا. عبید بھائی بتائیں آپ. عبید بھائی مجھے تھوڑے کنفیوز لگ رہے ہیں. ان کا جواب مان لیں. چلے ان کا جواب مان لیتے ہیں. وضو کرنا صحیح ہے بھائی, وضو کرنا. جی ہاں, آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ. وضو کرنا کا مطلب پہنچ گئے یہ ماشاءاللہ. حامد بھائی, حامد کو پتا تھا کہ کلی کرنا نہیں ہوگا, وضو کرنا ہی ہوگا پورا. جی آپ کی پرچی. ٹھیک ہے, چلیں کریں, اشارہ کریں.
تسبیح پڑھنا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دکھائیں دوبارہ. تسبیح پڑھنا. عزیر صاحب تصویر پڑھنا, اور سارے متفق ہیں اس بات پہ, تصویر پڑھنا. آپ کا جواب بھی درست ہے, ماشاء اللہ. تو یوں ٹیم مکی نے کتنے پوائنٹ حاصل کر لیے, اور ٹیم مدنی نے 3 پوائنٹ. ٹیم مکی نے اور 3 پوائنٹ ٹیم مدنی نے. تو اس طرح یہ مقابلہ برابر ہو گیا ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے مقابلے کی طرف, اور اس مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی آگے نکلتا ہے, کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. اور اگلا مقابلہ کیا ہوگا؟ پکچر والا نہیں, اس سے پہلے ہم کرتے ہیں نعت کے اشعار کا مقابلہ. آخری لفظ سے آپ نے شعر پڑھنا ہے, جو آپ شعر پڑھیں گے اس کا آخری لفظ سے آپ شعر پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ اس طرح کر کے اشعار کی تکرار جسے کہتے ہیں. چلیں عبید بھائی, پہلے میں ایک شعر دے دیتا ہوں, اس کا جو آخری لفظ آئے گا اس سے آپ نے شعر پڑھنا ہے. شعر آپ نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے؟ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. جی یہ چشتی سوار وردی نقشبند ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث. ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث. کیا عامر بھائی, تو ذوق نعت کا مقابلہ. ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں, اصلاً اصول بندگی اس پاک در کی ہے. پڑھیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں, صحیح. اصلاً اصول بندگی اس پاک در کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں, اصلاً اصول بندگی اصل اصول بندگی اس پاک در کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. کیا ہے؟ استاجور کی ہے. تو غلطی ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ غلطی ہو گئی ہے. جواب ان کا درست مان لیا جاتا ہے. ابھی ہے مقابلہ ہے, جواب درست مان لیتے ہیں. جی کیا ہے آخری لفظ؟ یا. جی آپ پڑھیں دوبارہ. یا نبی نظر طرز میں پڑھیں. یا نبی نظر کرم فرمانا ہے, حسنین کے نانا ہے, حسنین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے ہم کو, زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلانا ہے, حسنین کے نانا ہے, حسنین کے نانا. الف عزیر صاحب پڑھیں گے. جی ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں مدد لے لیں, آپ مدد لے لیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں پڑھا تھا, کوچے بسا دیے ہیں. دونوں میں فرق آ گیا ہے. انہوں نے پڑھا, اب دوبارہ اس کو صحیح کر لیں مکمل. جس راہ چل, کوئی اور پڑھ دیں, ٹھیک ہے؟ اس طرف روزے کا نور, اس سمت منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری, واہ واہ. اس کو اس طرف روزے کا نور, اس سمت منبر کی بہار, اس طرف روزے کا نور, اس سمت منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری, واہ واہ. بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری, واہ واہ. واہ ماشاء اللہ. ہاں آ گیا بھائی. طرز میں پڑھیں. ہاں طرز میں پڑھتے ہیں. ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں, ایک دھوم ہے عرش اعظم پر, مہمان خدا کے
اللہ ماشاء اللہ. نون. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. یہ آیا, یہ یا نور لے کر آیا ہے. یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے, دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. واہ کیا طرز میں پڑھیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاء اللہ. تو دونوں ٹیمیں اس مقابلے میں بھی برابر رہی ماشاءاللہ. اچھا مقابلہ کیا. آخری مقابلہ ہے اور وہ ہے مقدس زیارت تصویر والا مقابلہ ہے. دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے. جی ٹیم مکی پہلا نقش نعل پاک دکھایا جب. اس کے پیچھے کیا ہے. گھر گھر. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں, بڑے عوج پر ہے میرا اب مقدر, بڑے عوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر میں میرے گھر حبیب خدا آ رہے ہیں. ماشاءاللہ. جی ٹیم مدنی قرآن مجید. قرآن مجید. جی دکھایا جائے کون سا لفظ ہے ان کے لیے. 12ویں. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا, آ گئے نبی, آ گئے نبی. 12ویں کا نبی, آ گئے نبی, نور سے سجا عرش کبریا, آ گئے نبی, آ گئے نبی, آ گئے نبی, آخری نبی. آخری نبی. جی ٹیم مکی عطر شریف. عطر شریف کے پیچھے حلیمہ. حلیمہ اگر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے, حلیمہ اگر کدی ویکھے, حلیمہ اگر کدی ویکھے, حلیمہ اگر کدی ویکھے, کدی سرکار نو ویکھے, میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاوایا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کتنا مناوا یا رسول اللہ. لا. جی ٹیم مدنی مزار غوث. گنبد ہے, گنبد ہے غوث پاک. جی ہاں گنبد کے پیچھے دکھایا جائے کون سا لفظ ہے. آمینہ. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار, آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, آدر و دیوار مدنی, اللہ اللہ اللہ. ماشاءاللہ. جی ٹیم مکی
گنبد خضرا، ماشاء اللہ، دکھایا جائے گنبد خضرا. چلیں یہ لے لیں، آپ کا منانا آ گیا. اب طرز میں پڑھیں عبید بھائی. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. ٹیم مدنی سنہری جالیاں. سنہری جالیاں ہے، دکھایا جائے بھائی. 12ویں کا چاند، 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند، 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند. ایک منٹ. بچہ بچہ مسکرایا، بچہ بچہ مسکرایا، 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند، 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند. ہو گیا نا؟ آگے بھی ہے، اگلا مصرع نہیں پڑا. ایک ہو گیا، یہ ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹیم مکی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات. آپ سلیکٹ کریں. گنبد خضرا، ولادت. عبید بھائی پڑھیں آپ. ولادت کا صدقہ، ولادت کا صدقہ پڑوسی منانا. شاہ خلد میں جب یہ بدکار آئے. صدقہ پڑوسی بنانا، شاہ خلد میں جب اتار بدکار. ٹھیک ہے ہو گیا ہو گیا ہے، پورا ہو گیا، یہ پورا ہو گیا بیٹا، پورا ہو گیا پورا ہو گیا نا. ٹھیک ہے اب ہے ٹیم مدنی کی باری. جی جلدی سے. گنبد اعلیٰ حضرت. گنبد اعلیٰ، مزار اعلیٰ حضرت دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. 1000، ایک منٹ. نثار تیری چہل پہل کا، نثار تیری چہل پہل پر 1000 عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا. ماشاءاللہ. تو بہت اچھا سلسلہ رہا ماشاءاللہ. ایکٹیویٹیز بھی ہوئی، سیگمنٹس ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اس طرح ہمارے کیا پڑھا ہے؟ 1000 عیدیں، ہزاروں، 1000 عیدیں. 1000 یہ نا صحیح ہے. ٹھیک ہے وقت ہو گیا ختم. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اختتام ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس میں جو مسٹیک ہوئی ہوں اسے معاف فرمائے. پیارے بچوں کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں، اسی طرح اسلام فور کڈز دیکھتے رہیں، اور بھی جو سلسلے کڈز مدنی چینل پر آتے ہیں وہ دیکھتے رہیں. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. نہ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا